بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعرات عید الاضحیٰ کی وجہ سے یہ نشست نہیں ہو سکی۔ آپ سب نے عید الاضحیٰ منائی، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آمین جنہوں نے قربانیاں کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں لائیو اسٹریم کے ذریعے، ہفتہ بھر میں جو 2 ہفتے سے گزشتہ نشست سے اب تک جو سوالات موصول ہوئے واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے، ان سے آغاز کریں گے۔ مظفر آباد سے راجہ احتشام علی چشتی صاحب کا سوال، دیوس کسے کہتے ہیں اور حدیث کی روح سے اس کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ برائیوں کے مرتکب افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان کو یہی کہا جائے گا کہ وہ لوگ ایسے کام کر کے اپنے اوپر وہ لیبل لگاتے ہیں۔ بے غیرت شخص ہو، کسی کی بیوی سے کوئی برائی کرتا ہو اور وہ خاموش رہتا ہو، یا ایسے ہی کوئی بےہودگی اور بے غیرتی کے کام، اس پر یہ دیوس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کچھ اور بھی برائیاں ہیں، میں کھلے لفظوں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ قوم لوط کا فعل کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی امرد یعنی لڑکے کے ساتھ کیا جائے، اپنی بیوی سے بھی ایسا کرنا، اور اس کے علاوہ بغیرتی کے کام، ان پر یہ دیوس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جس کو ہمارے ہاں بھڑوا کہتے ہیں، یہ اردو میں بولا جاتا ہے لفظ، اس کے لیے بھی ایسے الفاظ عربی میں کہے جاتے ہیں۔ اگلا سوال جعفر آباد بلوچستان سے امجد علی چشتی صاحب کا، کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا جو کہ خریدتے وقت تو بے عیب تھا، لیکن گھر میں آنے کے بعد دیکھ بھال کے دوران اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایسے جانور کے بارے میں بھی بتا دیجئے جس میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی جس میں بہت سارے حصے دار ہوتے ہیں۔
تو کیا اب جو شخص پال رہا تھا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہی نقصان پورا کرے گا؟ عیب سے مراد وہ عیب جو ظاہر ہو۔ آنکھ کا عیب یعنی ایک آنکھ نہیں ہے، سینگ ٹوٹ گیا ہے، کان کٹ گیا ہے، لنگڑا ہو گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے، اس عیب کو شمار کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ستھرا اور عمدہ جانور ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ اب عیب آپ نے کہا ظاہر ہوا، کون سا عیب وہ آپ نے نہیں بتایا۔ سوال میں اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا کہ کون سا عیب ہے اور کیسا عیب ہے۔ اگر وہ عیب خاص طور پر ایسا ہے جو نمایاں ہو رہا ہے تو اب آپ اس کی قربانی نہیں کریں گے، اس کے بدل میں آپ کو حیثیت ہے تو دوسرا جانور لیں گے۔ بکرا، بکری، دمبا، مینڈا، بھیڑ، ان میں ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی ہوگی۔ گائے اور اونٹ، اب وہ گائے میں نر مادہ، اونٹ میں نر مادہ، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اب ذمہ داری جو ہے وہ کس حوالے سے ہے کہ وہ غلط جانور بیچنے والا آپ نے دیکھ بھال کے لیا، آپ کہتے ہیں بعد میں عیب ظاہر ہوا، تو وہ ایسا کون سا عیب تھا؟ جب تک آپ نہیں بتائیں گے میں کسی کو کیسے اس کا پورا جواب دوں۔ تاہم بیچنے والے نے، کیونکہ یہاں پر دانت بھی بنائے جاتے ہیں، چپکائے بھی جاتے ہیں، سینگ توڑے بھی جاتے ہیں، لگائے بھی جاتے ہیں، یہ سارے کام مسلمان کرتے ہیں 4 پیسوں کے لیے، نہیں ڈرتے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس بات کو اگر یہ چیز ظاہر ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ عزت دار تو وہ غلط کام نہیں کرتا، اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، تو وہ بھی مجرم ہوگا، اور اگر آپ نے تسلی نہیں کی تو آپ بھی مجرم ہوں گے۔ آپ کو بھی تسلی کرنی ہے جس طرح بھی ہو سکے۔ اس تسلی کے بعد اگر آپ لے آئے ہیں اور بعد میں کوئی عیب آیا ہے تو پھر بیچنے والا ذمہ دار نہیں ہے، پھر جس کے پاس ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ممبئی انڈیا سے محمد طارق صاحب کا سوال، جیسا کہ کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو ایک طبقے کی طرف سے اس یوم کو عید غدیر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 2-3 سال سے یہاں کافی سنی حضرات بھی عید غدیر کی مبارکباد دیتے ہیں، ایسا بولنا کیسا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ واقعہ جو ہے غدیر خم کا، اس کو عید کہنے کا کوئی ثبوت کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ 351 ہجری اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک شخص نے اس کو عید کہہ کر منانا شروع کیا۔ غدیر خم کا واقعہ اصل کیا ہے میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یمن کی طرف بھیجا۔ جو زکوٰۃ اور خمس وغیرہ وصول کرنا تھا کہ وہ وصول کر کے آئیں اور حج میں شامل ہو جائیں۔ وفد گیا تھا، اس وفد کا سربراہ حضرت علی کو بنایا گیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت بریدہ صحابی کا نام ہے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کوئی کسی بات پر ناگواری محسوس کی
اس میں ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے صدقے کے اونٹ لوگوں کو استعمال کرنے سے روکا، ایک یہ واقعہ۔ دوسرا یہ کہ مال غنیمت میں سے ایک لونڈی آپ نے پسند فرما لی۔ یہ دو باتیں بتائی جاتی ہیں، روایات میں ہیں۔ تو حضرت بریدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ذکر کیا۔ ان کے ذکر کرنے میں، ان کے انداز گفتگو میں، ان کے الفاظ میں ایسا تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو رائے ظاہر کر رہے تھے، اس رائے میں شکایت تھی، کچھ ناگواری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ بھی لیا کہ کیا تمہیں حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت ہے، کوئی ناگواری ہے؟ تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اقرار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت علی نے جو کیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار، حصے دار تھے۔ اگر کوئی چیز لی ہے یا کچھ کیا ہے تو حضور نے ان کی طرف سے جو وضاحت فرمائی اس میں یہی تھا کہ حضرت علی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو حضرت بریدہ کی وہ شکایت دور ہو گئی اور ان کے پاس جو ایک تاثر تھا ناگواری کا وہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے حجۃ الوداع سے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں یہ غدیر خم ایک ایسی جگہ جہاں سے راستے الگ ہوتے۔ مکہ والوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، یمن والوں کا راستہ دوسرے علاقوں کے لیے، یوں سمجھیے جیسے وہ جنکشن تھا، چوراہا تھا۔ تمام صحابہ تو ساتھ نہیں تھے جو گئے تھے ان میں سے، کیونکہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع میں شامل تھے۔ اس میں سے جتنے بھی صحابہ ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں یہ رائے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 تک گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ایک روایت میں فہذا علی مولاہ، جو مجھے دوست رکھتا ہے جس کا میں مولا ہوں، مولا کے معنی پیارا، محبوب، مددگار، تو جو مجھے دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، علی بھی اس کے دوست، محبوب اور مددگار۔ یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر جتنے صحابہ کو یہ بات پہنچی تھی حضرت علی کے بارے میں جو منفی رائے تھی، وہ سب کے ختم ہو گئی منفی رائے، اور سب کو حضرت علی کے بارے میں کسی بدگمانی کی گنجائش نہ رہی۔ یہ اعلان اس بات کا تھا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھتا ہے، اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس پر روایتوں کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد بھی دی کہ آپ کو ہم سب کا، یعنی ہر مومن اور مومنہ کا مولا بنا دیا گیا ہے، تو یعنی محبوب بنا دیا ہے، مددگار بنا دیا ہے۔ تو یہ اس بات پر، لیکن اس سے کوئی ایسا تاثر کہ اس کو عید کہنا یا اس دن کو منانا
اس کا کوئی تاثر نہیں۔ حضرت علی اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، پھر اس کے بعد اہل بیت کا دور رہا، کسی نے بھی یہ دن عید کے طور پر نہیں منایا۔ لیکن مولا علی کو آج بھی ہم مولا علی کہتے ہیں، وہ ہم سب کے مولا ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں وہ مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، تاج دار حل عطا ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، حل عطا، اس کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، چونکہ اس میں ذکر ہے اہل بیت کا، اس کی وجہ سے ان کو تاجدار حل عطا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شہنشاہ ولایت ہیں، تمام سلاسل کے تمام اولیاء کے سردار ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس کو عید کے طور پر منانے کا کوئی تصور نہیں۔ تاہم میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صرف ایک یہی تو فضیلت نہیں ہے، ان کے فضائل اور بھی ہیں، اور پھر ہم جب ان کو مانتے ہیں تو ماننے کے لیے ہمیں کوئی ایک خاص دن نہیں چاہیے، ہم ان کو سارا سال ساری عمر مانتے ہیں۔ ہاں، خاص دن جب ان کا آتا ہے، یوم ولادت ہے رجب شریف میں، رمضان میں یوم شہادت ہے، اس دن خاص طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ویسے تو شاید روز ہی کون سا جلسہ ہوگا، کون سی جہاں ذکر اہل بیت یا ذکر صحابہ نہ ہوتا ہو۔ جب صحابہ کا ذکر، حضرت علی اس میں شامل، جب ذکر اہل بیت اس میں شامل، کیونکہ اہل بیت جو خاص ہیں شروع میں وہ بھی سارے صحابہ ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی صحابیہ ہیں، حسنین کریمین بھی صحابی ہیں، تو وہ صحابہ کا ذکر اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو دوہرے داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، کیونکہ ان کے عقد میں، نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں، یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری۔ تو ان کی تاریخ اور یہ غدیر کے واقعے کی تاریخ اگر ایک ہو گئی ہے تو اس موقع پر ذکر عثمان بھی ہوگا، کوئی ذکر علی کرتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کو عید غدیر کہنے کا یہ سلسلہ یہ اہل تشیع میں ہے۔ ہم مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا سرمایہ سمجھتے ہیں، ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، مگر یہ عید اس کو کہہ کے منانا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن ہم حضرت علی کے اس فضیلت کے بھی قائل ہیں دل و جان سے، اور مانتے ہیں، اور ان کو مولا کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ باقی وہ لوگوں کا عمل جو ہے وہ اپنی جگہ۔ یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، اہل بیت کو شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ وہ تو صحیح مانتے نہیں جس طرح ہم مانتے ہیں۔ فضائل اہل بیت وہ تو مبالغہ بھی کرتے ہیں، ان میں غلط باتیں بھی رائج ہیں۔ ہم اہل سنت میں ایسا کوئی غلو وغیرہ نہیں ہے جس کو اہل بیت بھی ناپسند کریں، تو ہم ان کی محبت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اور وہ بھی قرآن میں ہے۔ الا المودۃ فی القربہ کے الفاظ قرآن میں ہیں۔ تو واضح رہے، ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ائمہ اہل بیت کا ذکر یہ شیعہ لوگ کریں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں اہل سنت، اور صحیح روایات کے ساتھ، اور صحیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے۔ شیعہ حضرات کا اپنا طریقہ ہے، وہ جس طرح چاہیں وہ کرتے ہیں، ان کے اپنے طور طریقے،
لیکن ہم شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، تو یہ میں نے مختصر وضاحت کر دی۔ محمد شہباز صاحب کا سوال کہ اگر نماز مغرب میں 2 رکعت چھوٹ جائیں تو اب قعدہ اولیٰ کے بعد کھڑے ہونے کے بعد کون سی پہلی رکعت ہوگی، ترتیب بتا دیجیے۔ 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو آپ نے قعدہ اولیٰ میں شامل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مغرب کی نماز واحد وہ نماز ہے جس میں 4 قعدے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد ملا ہے، رکوع میں شامل نہیں ہوا، تو اس کے 4 قعدے ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ اس نے 3 رکعتیں بعد میں پڑھنی ہیں اور آخری رکعت میں وہ قعدے میں شامل ہوا، تو اس طرح اس کے 4 قعدے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں، تیسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری مل گئی ہے، تو باقی 2 اس نے پڑھنی ہے۔ تو جب پہلی پڑھے گا تو وہ چونکہ جو پہلی ایک میں شامل ہو چکا دوسری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو پڑھے گا وہ تیسری ہو جائے گی۔ اگلا سوال گوجرانوالہ سے عروج صاحبہ کا، منت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ جو بڑی ہستیوں کے درباروں پر دھاگے وغیرہ منت کے طور پر باندھے جاتے ہیں، ان کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا غلطی سے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ منت ماننا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہوتی ہے عرفی اور ایک ہے شرعی، نظر جس کو کہتے ہیں، ذہن میں رہے، نظر شرعی اور نظر عرفی۔ عرفی کا مطلب عرف عام میں لوگوں میں جو لفظ رائج ہو گیا اس کا مفہوم کیا ہے اور اصل کیا ہے، تو نظر شرعی اور نظر عرفی۔ تو اسی طرح منت، یا اللہ میرا یہ فلاں جائز کام ہو جائے تو میں شکرانے کے طور پر یا ہدیے کے طور پر نفل پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، عمرہ کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، پیسے دوں گا، جو آپ چیز مان لیتے ہیں وہ اب آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اس کو منت کہتے ہیں۔ ایک لفظ منت ہے، منت اور چیز ہے منت، ٹھیک ہے؟ منت کے معنی احسان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو منت ماننا کہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، اتنا خرچہ کروں گا، تو وہ اب آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ امتحان میں پاس ہو گیا تو 10 کو کھانا کھلاؤں گا، 2 کو کپڑے دوں گا، فلاں جگہ جا کے نیاز کروں گا، تو یہ آپ نے چونکہ مان لیا تو اب آپ کے اوپر یہ واجب ہو گیا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ مزارات اولیاء، مزار کہتے ہیں ملاقات کی جگہ کو، زیارت کی جگہ کو، اللہ والوں کے مزارات، اللہ والے جو ہیں ان پہ جانا، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا، صاحب مزار سے کہنا کہ وہ سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جگہ کو مبارک سمجھ کر جانا، کہ وہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، وہاں جاؤں تو دعا قبول ہوگی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر اللہ والے کا مقام سمجھ کے جانا اور اللہ والے سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پیارے ہیں، میرے لیے سفارش کر دیں۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی سمجھدار ہیں، جانتے ہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور آپ کا روحانی تعلق بھی پختہ ہے، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں، یا اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے اس اختیار سے میرے لیے یہ چیز ہو جائے۔ یہ 3 طریقے ہیں، میں نے آپ کو مختصر بتایا، وضاحت میں تفصیل میں نہیں گیا۔ لیکن وہاں جا کر کوئی تالے باندھنا، دھاگے باندھنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جو پورے لوگ جالیوں میں دھاگے باندھ دیتے ہیں، تالے باندھ دیتے ہیں کہ بات پوری ہوگی تو تالا کھلے گا، نہ، ایسا کوئی نہیں۔ آپ جو بھی ہے، جو بھی شرعی طور طریقہ ہے وہ اختیار کریں۔ دھاگے باندھنا، کلائی پہ باندھ لینا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اہل سنت و جماعت کے طریقے میں سے نہیں ہے۔ زہرا فاطمہ صاحبہ کا سوال،
مجبوری کی حالت میں خواتین کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ ٹی شرٹ پہننے کی پہلے مجھے مجبوری سمجھائی جائے کہ وہ کیا مجبوری ہے کہ آپ کو ٹی شرٹ پہننی پڑی. چونکہ وہ شرٹ جس رکھی جائے نا تو وہ انگلش کا جو حرف ہے جس کو ٹی کہتے ہیں اس کی شکل بنتی ہے، تو اس لیے اس کو ٹی شرٹ کہتے ہیں. تو ٹی شرٹ پوری آستین کی بھی ہوتی ہے اور یعنی ہاف سلیو بھی اور فل سلیو بھی. اب آپ نے ٹی شرٹ کہا ہے تو وہ اگر ہاف سلیو ہے اور آپ نے صرف وہی پہنی ہوئی ہے، اوپر آپ کے چادر نہیں ہے، ٹی شرٹ اندر پہنی ہے لیکن اوپر چادر آ گئی اور اس نے آپ کو پورا ڈھانپ لیا تو درست ہوگا. اور اگر صرف ٹی شرٹ ہے اور خاص طور پر ہاف سلیو کی، آدھے بازو آدھی آستین کی ہے، تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے مجبوری نہیں بتائی. میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ مجبوری کیا ہے. مجبوری یہ ہے کہ آپ شاید کوئی کھلاڑی ہیں اور آپ کے پاس اس وقت کپڑا نہیں ہے اور آپ نے وہ پہنا ہوا ہے، تو اول آپ کا وہ کھیل اور اس لباس کو پہن کے وہ کھیل کھیلنا، آپ نے اس کا نہیں پوچھا کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے. اور وہ بھی دوسروں کے سامنے جس کو مرد بھی دیکھ رہے ہوں، تو آپ نے اس کا سوال نہیں پوچھا، صرف ٹی شرٹ کا پوچھا. تو آپ اگر یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ نے وہی لباس پہنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ پردے میں پڑھ رہی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا ہو تو اوپر ڈھانپ لیجئے، صرف اس میں نہ رہیے. اور وہ جو شرٹ ہو وہ اتنی کہ آپ کے کولے وغیرہ ڈھکے ہوں، اور اگر وہ چھوٹی ہے بہت اور آپ نے اس کے ساتھ پتلون پہنی ہوئی ہے اور اس لباس میں آپ ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ عورت ہونے کی نفی کر رہی ہیں. عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے، خیال رکھیے گا. اگلا سوال محمود خان صاحب کا. گزشتہ دنوں جیسے کہ واقعہ سامنے آیا کہ قربانی کے دوران جانور بے قابو ہو گیا تھا، پھر اس کو قابو کرنے کے لیے اسے گولیاں ماری گئیں اور دردناک طریقے سے مارا گیا، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ایسا واقعہ اگر ہو جائے، قصاب قصائی جس کو کہتے ہیں وہ اناڑی ہو یا وہ بے احتیاطی کرے، بعض قصائی ہوتے ہیں اپنی بہادری دکھانے کے لیے جانور کو باندھتے نہیں ہیں. ٹانگیں باندھنی چاہیے بڑے جانور کی، جس کو گائے وغیرہ کہتے ہیں. وہ نہیں جی گرا لوں گا، وہ اپنے آپ کو جیسے شیخی بگاڑنے کے لیے. تو پوری احتیاط کرنی چاہیے، اناڑی نہ ہو، کھلاڑی ہو، پوری طرح اس میں ماہر ہو. لیکن جانور بے قابو ہو گیا اور آپ پر حملہ کر دے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے گولی مار دیتے ہیں. ایک گولی ماری کہ وہ گر گیا، پھر آپ سنبھال لیں اور اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیں، تو یہ مجبوری ہوگی. لیکن یہ کہ دور سے اس کو مسلسل گولیاں ماری گئیں، یہ بہت غلط کیا گیا. اگر اس کی جان نکل گئی تھی تو پھر اس کو ذبح کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی، وہ مردار ہو گیا. تو کبھی ایسا اگر شاذ و ناز یعنی کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو وہ مجبوری ہوگی. لیکن جو ویڈیو دکھائی گئی ہے اس میں وہ نہیں سمجھ آیا جو بتا رہے ہیں، تو مجھے پوری تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. اورلینڈو یونائٹڈ اسٹیٹس سے زینت بوانی صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی شخص یو ایس اے سے قربانی کے لیے پاکستان پیسے بھیجے اور یو ایس اے میں عید ایک دن پہلے ہو، لیکن یہاں جس شخص کو پیسے بھیجے ہوں وہ قربانی یو ایس اے کے حساب سے کر دے جبکہ یہاں عید ایک دن بعد ہو، تو کیا قربانی وہ ٹھیک ہوگی؟ آپ سوال پہ غور کریں. یہاں ایک دن بعد عید ہے تو لازمی بات ہے وہاں کی عید پر کیسے ہوئی؟ سوال میں اس کا جواب موجود ہے کہ یہاں ایک دن بعد عید ہوئی ہے تو وہ ایک دن پہلے کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوئی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں آپ کے ہاں وہی دن، مثال کے طور پر یہاں بدھ کے دن عید ہوئی، آپ کے ہاں بھی بدھ کے دن عید ہوتی تو لازمی بات ہے آپ 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا فرق ہے، آپ لوگ پیچھے ہیں، ہم لوگ 10 گھنٹے پہلے ہیں. اس پر اعتراض ہو سکتا تھا.
ہاں آپ کے ہاں منگل کو عید ہو گئی، اب یہاں بدھ کو کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں عید کا دن ہو اور یہاں اسی دن کی جائے اور وہاں ابھی عید نہیں ہوئی ہے تو جواب ہوگا کہ درست نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں ایک دن پہلے ہو گئی اور یہاں جب ہوئی تو آپ کے ہاں عید ہو چکی تھی، تو اب کوئی کراہت نہیں ہے۔ محمد شہباز صاحب کا سوال، کفار کو قربانی کا گوشت کھلانے کی کیا کوئی صورت ہے یا مطلقاً منع فرمایا گیا ہے؟ اصل مسئلہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا، قربانی جو واجب ہے نا، جب آپ جانور کے، حلال جانور کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں اور کم از کم 3 رگیں کٹ جاتی ہیں، ویسے تو 4 کاٹنی چاہیے، چوتھی بعد میں کٹتی ہے، 3 پوری کٹ جائیں اور خون بہہ جائے، حراق الدم اس کو کہتے ہیں، تو قربانی ہو گئی، جو واجب کام تھا وہ ادا ہو گیا۔ اب جو پورا جانور ہے وہ صدقہ نافلہ کے حکم میں ہے، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، خود رکھیں، دوسروں کو سہارا دے دیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اب جو اہل کتاب ہیں، جو آپ سے گوشت لیں، پڑوسی ہیں، اگر آپ نے دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھینکیں گے نہیں، بے قدری نہیں کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان کو گوشت دیا جائے، تو ان کو دے رہے ہیں تالیف قلبی کے لیے۔ تالیف قلبی کا مطلب ان کا دل جیتنا، ان کو دین کی طرف لانا، کوشش کرنا، دے سکتے ہیں، لیکن مشرک کو نہیں، ذہن میں رکھیے۔ وہ بھی اگر دینا پڑ جائے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ اپنوں کو دیں۔ تو ہم نے یہ چیز جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہے کہ اب جب قربانی جو واجب تھی وہ خون بہانے سے ادا ہو گئی، باقی گوشت جو ہے وہ صدقہ نافلہ میں سارا خود رکھ لوں، رشتہ داروں کو دے دوں، بانٹ دوں، مجھے اختیار۔ آپ سے جو بانٹنے کے لیے لینے والے آ رہے ہیں، آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مسلمان ہو، کیا آپ کنفرم کرتے ہیں؟ تو جو پتہ ہو کہ یہ گوشت لے رہے ہیں، کھائیں گے، بے قدری نہیں کریں گے، پھینکیں گے نہیں، تو آپ ان کو دے دیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں۔ اگلا سوال حمیرہ مسرور صاحبہ کا، بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوانے کی صحیح عمر کیا ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ بچوں کو عالم یا حافظ بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ 4 سال سے کم عمر جو بچہ ہو اس کو پڑھانے کے لیے کسی جگہ بٹھانا وہ درست نہیں ہوتا، 4 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں 1.5 سال 2 سال میں بچے کو نرسری بھیج دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ گھر میں ان کے لیے جو بھی تربیت ہے، جو بھی لفظ سکھا رہے ہیں یا کوئی تربیت کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن اس طرح اس کو بھیج دینا نرسری میں جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے، ماں باپ نے نکالا ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم مل جائے گا، بچے کی نگہداشت سے بچ کر دوسرے کام کر لیں گے۔ تو 4 سال 4 مہینے کی عمر بتائی گئی ہے، اس میں بھیجیں آپ، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں ماحول درست ہو، عقیدہ صحیح ہو اور حفاظت ہو، ورنہ یہ کہ کوئی بڑا وہاں نگرانی کے طور پر جاتا ہے شروع میں، تاکہ وہ بچہ بھی مانوس ہو جائے اور اس کو عادت بھی ہو جائے اور اس کی حفاظت کا خیال رہے۔ خاص طور پر اگر بچی ہے تو اور زیادہ احتیاط کرنا ہے، بہتر ہے کہ جب تک صحیح اس کی وہ جو حفاظت کا انتظام نہ ہو تو آپ اس کو بھیجیں نہیں۔ پہلی بات، عالم بنانا، حافظ بنانا بہت شان ہے۔ قیامت کے دن وہ تمام ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا ہوگا، ان کے سروں پہ نور کے تاج ہوں گے۔ دوسرے دیکھ کے پوچھیں گے یہ تمہیں تاج کیوں ملے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا، جسے آپ حفظ کرانا کہتے ہیں۔ عالم بنانا بہت درجے والی بات ہے، مگر ہمارے ہاں بچوں کو قرآن یاد کروا دیا جاتا ہے، یاد رکھوایا نہیں جاتا۔
پڑھ لیا، یاد کر لیا، اس کے بعد اسکول میں ڈال دیا، اس کا ماحول بدل دیا، اس کو وہ بھول گیا، وہ اس سے الگ ہو گیا۔ آپ کو کہتے ہیں نا یاد کرنا آسان، یاد رکھنا مشکل، کہ اس کے بعد پھر اس کو روز پڑھنے کی عادت رہے۔ ماں باپ کو، گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ 10 منٹ بیٹھیں روزانہ، وہ پڑھے اور آپ سنیں تاکہ وہ پڑھتا رہے اور اس کو بھی یاد رہے۔ یہ اہتمام نہیں ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوسری تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، وہ اس سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت غلط بات، اگر یاد کروا رہے ہیں تو پھر یاد رکھوائیں بھی، یعنی اس کے بعد اس کو ماحول بھی دیں، اس کو اس کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اور عالم دین بنانا، حافظ قرآن، قرآن یاد کرنے والا، اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا قیامت میں جو اپنے عملوں کے سبب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور عالم دین کے لیے تو لاتعداد تو صحیح ہو، یعنی اس کے عقیدے صحیح ہوں، وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، تو اگر آپ بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور وہی علم ہے اصلی، باقی تو یہیں کے دنیا کمانے والے ہیں۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدشہ ہو کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی تو وہ لوگ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایسا صرف عرفات میں کرنے کی اجازت ہے، رہنمائی فرمائی۔ جی، نمازوں کو جمع کرنا، ظہرین اور مغربین کا نام کچھ لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے یا آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سفر جاری رہے گا، تو ظہر آخری ٹائم پر پڑھیں۔ ملانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ظہر کو عصر سے کیسے ملانا ہے۔ ظہر مثال کے طور پر 5 بجے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھیں اور اس کے ساتھ عصر پڑھ لیں، تو یوں ہوگا کہ ظہر کا ٹائم بھی صحیح رہے گا، عصر کا ٹائم بھی صحیح رہے گا، دونوں نمازیں وقت پر ہوں گی۔ اس طرح جمع کریں گے تو کوئی حرج نہیں، مگر عرفات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا جیسے آج ہو رہا ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے دونوں نمازیں پڑھ لی جائیں۔ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ آپ نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، دعا کے لیے وقت زیادہ ملے، مگر دونوں نمازیں وقت پر پڑھی ہیں جو ان کا وقت تھا۔ اسی طرح کوئی مغرب کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ عشاء ملا رہا ہے، تو وہ درست ہوگا جس کی عمر زیادہ ہے یا سفر کی وجہ سے ہے، لیکن جوان آدمی یا جو رہتا ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی بہت بڑھاپے میں ہے، اس طرح وہ جمع کر رہا ہے آخر میں، وہ اور بات ہے، لیکن ہر ایک کا یہ جواز بنا لیں کہ نہیں دونوں ملا لیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مبشر احمد صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ایسی فلاحی تنظیم جو کہ روافض کے زیر امر ہو تو کیا اس کی اجتماعی قربانی میں سنی حضرات کا حصہ ڈالنا درست ہے؟ آپ لوگ جب اس طرح کے سوال کریں گے تو آپ کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں معلوم، سوال کرنے والا اپنا ہے کون ہے۔ میں واضح طور پر قربانی سے پہلے یہ مسئلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک شخص کی کمائی حلال نہیں ہے، ناجائز کمائی ہے، اس کے ساتھ بھی حصہ ڈالیں گے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا بدعقیدہ شخص جس کے عقائد میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے، یعنی اس کے عقیدے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کی قربانی کا کیا تصور، اس کے ساتھ ملانے سے بھی آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ باتیں میں واضح کر چکا ہوں، آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور میں اب بھی یہی بتا رہا ہوں، لیکن
وہ کہتے ہیں نا جی دکان پہ گئے، ہاں جی گوشت حلال ہے، تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں کیا وہ حلال ہیں، صحیح کام کر کے کمائے ہیں، صحیح کمائے ہیں آپ؟ تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا جی۔ چودھری عمران صاحب کا سوال کہ اگر کسی مسجد کے امام بیماری کے سبب صرف خطبہ دیتے ہوں جمعہ کا اور جماعت کوئی اور کراتا ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ زہرا حیات صاحبہ کا سوال، کیا کوئی عورت اکیلی اپنے نابالغ بیٹے کے ساتھ عمرہ پہ جا سکتی ہے؟ نابالغ بیٹا کتنی عمر کا ہے؟ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ ماحول کو سمجھتا ہو، یعنی بلوغت پوری نہیں ہوئی لیکن سمجھدار ہے تو گنجائش ہے، اور اگر وہ کم سن ہے بہت تو پھر وہ محرم نہیں ہے۔ عثمان علی صاحب کا سوال، سر کے بالوں میں سائڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے اور ہیئر سٹائلنگ کے بارے میں شرعی حدود کیا ہیں؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، درمیان سے جس کو سیدھی مانگ کہتے ہیں، دونوں یعنی سر کے درمیان سے سیدھی مانگ نکالتے تھے، دائیں طرف بال اور بائیں طرف بال، کانوں آدھے کان تک، کان کی لو تک کبھی بڑھ جاتے تھے تو شانوں تک بھی آ جاتے تھے، اس طرح رکھے ہیں۔ یہ سیدھی مانگ، اب ٹیڑھی مانگ نکالی ہے تو دل بھی ٹیڑھے ہو رہے ہیں، تو عورت خاص طور پر اس کو تو بال دکھانے ہی نہیں چاہیے، اس کے بال تو چھپے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے اگر وہ مانگ ٹیڑھی بھی نکالی ہے تو اس کو سر ڈھانکنا چاہیے، تو مانگ نہیں نظر آئے گی، لیکن بال دکھانے ہیں تو وہ غلط ہے۔ باقی مرد حضرات کو جو اصل سنت طریقہ ہے وہ بتایا، آپ ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں تو سوچ لیجئے کام بھی پھر ٹیڑھے ہی ہوتے ہیں، بچنا چاہیے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال، میرے والد نے کچھ سونے کا زیور رکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں شادی پر تحفتاً دوں گا، تو کیا ابھی انہوں نے مجھے دیا نہیں ہے، تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ اس نوجوان کو جب تک یہ خود مالک، اگر بالغ ہو گیا ہے اور مالک نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ان 3 دنوں میں بھی کہ اس پر قربانی واجب ہو، تو اس پر قربانی نہیں ہے، وہ باپ کی ملکیت ہے، وہ باپ اس بیٹے کی طرف سے کرنا چاہے تو کرے، لیکن یہ کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ہر وہ شخص، کیونکہ قربانی کے لیے آپ کا بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، یعنی جتنے پیسے پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے اتنے پیسے آپ کے پاس بنیادی ضرورتوں کے سوا موجود ہوں تو ہوگی، اور اگر یہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، باپ ہی کھلا رہا ہے، باپ ہی کے اس پہ چل رہا ہے، خود اتنی نقدی بھی نہیں ہے، کوئی سونے چاندی کی چیز بھی نہیں ہے، زائد سامان بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ لوگ اپنے جانور کی ذبح ہوتے ہوئے پکس اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ جانور کے ذبح کرتے وقت پکس ڈالنا تو رہی دور کی بات، آج کل تو ہر شخص شاید اپنی ہر بات دکھانا چاہتا ہے۔ پہلے وقتوں میں کچھ لوگ ڈائری لکھتے تھے اور ڈائری وہ چھپاتے تھے کہ کوئی اور پڑھے نہیں، اور اب یہ بات ہے کہ جی اپنی ہر بات کو وہ فوراً فیس بک پہ چڑھانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو غصہ ان نوجوانوں پر یا ان مردوں پر آتا ہے جو اپنی ساری عمر پردے میں رہنے والی ماؤں کی تصویریں لگا دیتے ہیں، گھر والوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اشتہار بنانا؟ شرم و حیا کے تصورات ختم ہو گئے، اقدار ختم ہو گئیں، تو اگر آپ کو تشہیر چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر کسی نے جناب حالانکہ عبادت کرتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ چلی گئی ہے، آواز آ رہی ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں پردے میں رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے لیے بنائی ہے رکھ لیجئے، لیکن اس کو فیس بک پہ بنانا، ساری دنیا کو دکھانا،
تو جو چیز مناسب ہے چلیں آپ دکھا لیں، لیکن ہر چیز دکھانا وہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو کسی نے لگا لی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ حرام ہو گیا کام، مگر مقصد اس کا اگر صرف یہ ہے کہ دکھاؤں کہ جی میں نے خود ذبح کیا ہے اور وہ کوئی نمائش ہے، تو پھر اس کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ محمد شہباز صاحب کا سوال کہ علماء سے جو احادیث اور واقعات ہم بذریعہ ویڈیو آپ سنتے نے ہیں، کنفرم کیا بجلی ہے یا جنریٹر ہے؟ کنفرم کر لیں جی۔ علماء سے جو احادیث اور واقعات ہم بذریعہ ویڈیو سنتے ہیں، کیا ہم ان کو ایز اٹ از آگے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پوری طرح سمجھ آئے ہیں، کسی کا صحیح بیان ہے، اور آپ ایک خطیب یا عالم کی حیثیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو صرف ترغیب سنانا، نیکی کی بات سنانا صحیح یاد ہے، الفاظ میں آپ کے کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ خود مطلب یہ کہ صرف کسی کی کتاب سے پڑھ کے آگے آپ نے خود کو سمجھ لیا، اور ہو سکتا ہے آپ نے مفہوم پوری طرح نہ سمجھا ہو، تو بہت احتیاط والا کام ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ اکثر ہو گیا، اب لوگ بغیر علم کے چند باتیں یاد کر لیں یا چند تقریریں یاد کر لیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ القاب بھی لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کوئی بات غلط کر دی، دوسرے نے یاد کر لی، ذمہ دار آپ ہوں گے۔ حنزلہ خان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ مزاح اور مذاق میں کیا فرق ہے اور کیا اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے؟ یہ جو مزاح ہے اور مذاق کا لفظ اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ٹھٹھا کرنا، تمسخر۔ حالانکہ لفظ مذاق کے معنی ذوق کے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کا مذاق کتنا اچھا ہے، کیا مطلب اس کا ذوق کتنا اچھا ہے۔ مگر اردو میں جو مذاق کے معنی ہے وہ کسی کی ہنسی اڑانا، کسی پر ہنسنا یا کسی کی ہنسی اڑانا، تمسخر کرنا، ٹھٹھا لگانا، اردو میں یہ معنی ہے۔ مزاح کہتے ہیں ایسی بات جیسے اب میں کہوں نا کہ آٹا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ہے، کھانے میں نمک بہت تھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح گفتگو میں مزاح، ظرافت ہو تو اس کی اجازت ہے، مگر وہ جھوٹ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ کہہ کے ہنسانا اس کے لیے بھی وعید آئی ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ظرافت ہے اور اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں برائی نہیں ہے، تو وہ چیز اچھی ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظرافت فرما لیتے تھے۔ مثلاً ایک عورت آئی اور اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بات کی تو فرمایا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ حضور نے یہ اس کو جس کو مزاح آپ کہہ رہے ہیں نا اس طرح، وہ بڑے سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی کون سی بات، فرمایا کون سی آنکھ ایسی ہے جس میں سفیدی نہیں ہوتی ہے؟ یا دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھجوریں سب کے آگے رکھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور تناول فرما رہے تھے اس کی گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے، تو سب کے حصے میں 5 آئی تھیں، حضرت علی کے سامنے 10 گٹھلیاں تھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی ان کے سامنے رکھ دی تھیں، تو فرمایا یہ گٹھلیاں زیادہ، ان کے تو لگتا ہے انہوں نے زیادہ کھائی ہیں، تو انہوں نے بھی مزاح کر لیا کہ آپ تو گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں یعنی کہیں جھوٹ نہیں آ رہا، لیکن بات تفریح کی جس سے آپ کو فرحت ملے، تو اس طرح کی خوش طبعی جس کو میں کہوں، تو اتنا مزاح جو ہے وہ، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کی ہنسی اڑانا نہ ہو، یعنی کسی کی تضحیک کہ اس کو ہم کوئی نیچا دکھا رہے ہوں۔ اور یہ ہمارے ہاں عام ہوتا ہے، دوستوں میں خاص طور پر کوئی کسی کے ناک، منہ، اعضاء کے لیے مختلف لفظ کہہ دیتے ہیں، کچھ کبھی ذرا سخت لفظ بھی کہہ دیتے ہیں، دوستی میں ایک دوسرے کو برا تو نہیں محسوس کرتے، مگر وہ نیچا دکھانے والی بات ہوتی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ انتقال کے بعد اگر تدفین کسی وجہ سے 1 یا 2 دن مؤخر کرنی پڑ جائے تو برسی انتقال کے دن سے
لگائی جائے گی یا پھر تدفین والے دن سے؟ بہرحال جواب تو یہ ہے کہ تاریخ وصال، جو تاریخ جس میں وفات ہوئی، روح نکلی، وہ شمار ہوتی ہے، تدفین کی نہیں شمار ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ تدفین میں بلا عذر شرعی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جی۔ اور یہ برسی عیسوی کے حساب سے منائی جائے یا پھر اسلامی سال کے حساب سے؟ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ روز ایصال ثواب کریں، صبح و شام کریں، دن رات کریں، خاص طور پر تاریخ میں کرنا وہ بھی آپ کے لیے، دونوں کر لیں، آپ عیسوی بھی کر لیں، آپ ہجری بھی کر لیں، دونوں میں کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جو قمری تھا، جس کو ہجری یا اسلامک کیلنڈر کہتے ہیں، عرس وغیرہ زیادہ اسی پر ہوتے ہیں، لیکن آپ انگلش میں بھی کریں، اس میں بھی کریں، کوئی ایصال ثواب ہے، ضرور کریں، بار بار کریں، اور کوشش کریں کہ ہر وقت یعنی ہر دعا میں کرتے رہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ جانوروں کی ہڈیوں سے برتن اور زیورات بنانا اور ان کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ کون سا جانور اگر حلال جانور ہے اور اس کی کوئی چیز بنائی ہے، برتن خاص طور پہ کنگھی وغیرہ ہاتھی دانت سے بنا لی یا اور کوئی چیز، وہ منع نہیں ہے، لیکن کھانے کی چیز کسی حلال جانور کی ہڈی کی، اور اس میں مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کون سی صورت ہوگی کہ وہ لانگ لاسٹنگ یعنی رہنے والی ہو، کیونکہ وہ بھر جاتی ہے، کیڑا بھی لگ جاتا ہے۔ تو بعض اونٹ کی ہڈی سے کچھ تسبیح بنا لیتے ہیں، استعمال کی چیزیں بنا لیتے ہیں، سرمے کی سلائی بنا لیتے ہیں، لیکن برتن آپ نے کہے ہیں تو یہ میرے لیے نئی بات ہے کہ ایسا کون سا برتن ہے جو ہڈی سے بنا ہے اور وہ رہ گیا ہے، کیونکہ ہڈی زیادہ دیر اس طرح رہتی نہیں ہے، اور کسی حرام جانور کی ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملک کامران صاحب کا سوال، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اولاد ہے اور تنگ کر رہی ہے، آپ نے واضح نہیں کیا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ قرآن کریم کی آیتیں میں 2 بتا رہا ہوں، یاد کر لیں۔ پہلی آیت رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، دہرا رہا ہوں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین ایک آیت۔ دوسری رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ دونوں آیتیں میاں بیوی پڑھیں۔ اس کے علاوہ یا خلاق یا مصور، یا خلاق یا مصور، یہ کثرت سے پڑھیں۔ اگر کوئی بیماری ہے علاج کرائیں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ اور اگر یہ پوچھا ہے کہ اولاد کے لیے، یہ تو اولاد ہونے کے لیے، اولاد ہے بگڑی ہوئی ہے تو توجہ کریں کیا کھلا رہے ہیں، کیسے پال رہے ہیں، ان کی تربیت کیسے کی ہے، کس ماحول میں رکھا ہے، تو اس کے لیے سورہ یوسف دم کر کے ان کو پانی پلائیے۔ شہزاد ریاض صاحب کا سوال، آج کے دور کے حساب سے بیوی کا کم سے کم مہر کتنا رکھنا چاہیے؟ یہ عام طور پر میرا مشورہ ہے، میں شرعی رائے تو بعد میں بتاتا ہوں، مشورہ یہ ہے آپ جو زیور دیتے ہیں سونے کا، آج کل تو شاید آرٹیفیشل ہی چل رہا ہے ہر طرف، لیکن سونے کا جو زیور دے رہے ہیں بیوی کو نکاح کے وقت، آپ وہ مہر میں لکھوا دیں، مہر بھی ادا ہو گیا، تحفہ بھی ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پہننے کے لیے دے رہے ہیں، کل کو واپس لینا ہے، یہ آج کل کچھ اس طرح کے فراڈ بھی ہوتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر واپس کرو، تو بہتر تو یہ ہے 3.25 تولے کے قریب چاندی کم از کم ہے یہ مہر۔ 4 مہینے 10 دن عدت کے ہوتے ہیں، اگر شوہر وفات پا جائے
تو 130 دن بیوی نے عدت کرنی ہے. اس میں آپ کے رہن سہن کے مطابق کتنا خرچہ ہو آپ کم از کم اتنا مہر دیں. زیادہ مہر دیں بہت اچھی بات ہے، خوشی سے دیں. جو شادی کی پارٹی کرنی ہے اس پر تو آپ لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، اور جب مہر کی بات شرع محمدی لکھو تو وہ باقی جتنے کام کیے ہیں آپ نے وہ شرع محمدی کے مطابق کیے ہیں. وہاں آپ دل تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو مرضی بس تھوڑا سا لکھ دو جی. ایسا نہ کیا کریں. جب اللہ نے اس کا رکھا ہے حصہ، کیونکہ باپ کی طرف سے اس کو ایک ملتا ہے، اس طرح مہر ملتا ہے، پھر اس کو وراثت میں شوہر سے بھی بچوں سے بھی ملتا ہے، تو اللہ نے دیا ہے. اللہ کا حکم وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو خوش دلی سے دیں، اچھا دیں، جتنا مناسب آپ دے سکتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو اس کے لیے قرض لینا پڑے، لیکن اچھی رقم ہو، اور آج کے حساب سے آپ دیکھیں کہ جی آپ کا خرچہ کیسے ہوتا ہے تو اچھی رقم باندھیں. مصور نیاز صاحب کا سوال، اسلامک رنگ ٹون لگانا کیسا ہے؟ بھئی اسلامک رنگ ٹون میں کیا چیز؟ اگر آپ اذان لگا رہے ہیں تو اذان کا وہ حصہ لگائیں جہاں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ حصہ لگا لیں. اگر آپ شروع کے کلمات لگائیں گے تو گھنٹی بجے گی، آپ اس کو کاٹیں گے، مناسب نہیں ہے. کوئی نعت لگا رہے ہیں تو نعت میں ایسا کہ وہ لفظ کٹے تو مفہوم خراب نہ ہو. درود شریف لگا رہے ہیں آپ تو دیکھیں کہ اس کے پورے اتنی جلدی ادا ہو جائے، اور پھر یہ کہ آپ واش روم میں وہاں گھنٹی بج گئی یا کہیں اور تو اس کا خیال رکھیے گا. کوئی اچھی بہرحال موسیقی نہ لگائیے، کیونکہ آپ لوگ مسجدوں میں بھی جا کے فون بند نہیں کرتے، وہاں موسیقی بجاتے ہیں. خاص طور پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا کر بھی یہ حرکت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حصے میں کتنے گناہ ڈال لیتے ہیں. تو کوشش کریں اچھی ہو رنگ ٹون، مگر ایسی بھی نہ ہو جس پر اعتراض ہو. محمد طاہر علاء الدین صاحب کا سوال، بچے کی ولادت کے 40 دن بعد جو ماں غسل کرتی ہے، اگر اس میں 2 دن کم یا زیادہ ہو جائیں تو کیا کوئی حرج آئے گا؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ کیا غسل کرنے سے پہلے کہیں آ جا نہیں سکتے؟ یہ جو سوال جس کسی نے کیا ہے، 40 دن میکسیمم ٹائم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت. عورت تیسرے دن صاف ہو جاتی ہے، اس کا صفائی ہو جاتی ہے تو ختم، نہائے اور نماز پڑھے. خاص طور پر جن کے سیزیرین کیس ہوتے ہیں، آپریشن کیا جاتا ہے، پیٹ کاٹ کے بچہ نکالتے ہیں، ان کو تو بہت جلدی فراغت ہو جاتی ہے. تو 40 دن نماز چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو وہ فری نہ سمجھیں. آپ پاک ہو گئی ہیں، خون کا آنا بند ہو گیا، صفائی ہو گئی ہے، آپ غسل کریں، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. آپ کو کہیں جانا آنا ہے، مثال کے طور پر آپ پوچھ رہے ہیں اگر 2 دن کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو جانا منع نہیں ہے، پاکیزہ. لیکن یہ کہ آپ اگر پاک نہیں ہوئی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی، حرم میں نہیں جا سکتی، باقی ضرورت کے تحت جانا پڑے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بازار گھوم رہی ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی، تو ضرورت کے مطابق جا سکتی ہیں. اور صفائی کے لیے 40 دن ہونا ضروری نہیں ہے. جو ہی آپ پاک ہوئی ہیں آپ فوراً غسل کر کے نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں. موریشیس جنریٹر ہے تو پھر یہ اس کو دوبارہ کھولیں گے، نہیں چل رہا. جی. موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیشہ کی طرح دعائے خیر کی درخواست ہے. وعلیکم السلام مولانا، بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. راجہ احتشام علی چشتی صاحب، آپ نے غدیر خم اور عید غدیر کے حوالے سے پوچھا. ابھی کچھ سوال پہلے علامہ صاحب نے اس کا مفصل جواب دیا. غالباً نشست کا پہلا یہ دوسرا سوال تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں.
اگلا سوال سید شہباز بخاری صاحب واہ کینٹ سے۔ ان کا پہلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب و اہل بیت کے عشق و محبت میں کون سی حد ہے جس سے تجاوز کرنا غلوف کہلائے گا؟ ہر وہ چیز جو خلاف واقعہ ہے، مثلا غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھنا، نبی کی جو شان ہے وہ غیر نبی کی نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ نبیوں سے افضل ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لیکن باقی نبیوں سے غیر نبی کو افضل ماننا، یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ غیر صحابی کو، صحابی کے حوالے سے میں وہی بات کروں گا کہ غیر صحابی کو درجہ دینا صحابی کے برابر، وہ مبالغہ بھی ہوگا اور غلط بھی ہوگا۔ ایک شخص کے لیے وہ بات کرنا جو خلاف واقعہ بھی ہے اور یعنی اس کے لیے اس کا تصور بھی نہیں ہے، یا اتنا بڑھا کے کہنا کہ وہ چیز، اس کو حد سے تجاوز کو مبالغہ کہتے ہیں، تو اتنا بڑھانا جس کا وہ اہل نہیں ہے تو وہ مبالغہ کہلائے گا۔ تو ذہن میں رہے جس کی بات کرنی ہے وہ خلاف واقعہ نہ ہو، عقیدت میں بھی حقیقت پیش نظر رہے۔ مثلا صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہے، حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگوں نے خدا تک کہہ دیا، اکثر لوگ ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں ان کی محبت کا، وہ ان کو نبیوں سے، حضور سے نہیں باقی نبیوں سے افضل جانتے ہیں، اپنے اماموں کو نبیوں سے زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں صرف مبالغہ نہیں ہے، یہ انسان کا ایمان نہیں رہنے دیتی، تو حد سے بڑھ کر جو بھی چیز ہوگی اس کو مبالغہ کہا جائے گا۔ احتشام علی چشتی صاحب کا سوال کہ جو ایسے چینلز ہوں جن کی یہ پالیسی ہو کہ علماء کو بلا کر، ایک دو لبرلز کو بلا کر علماء کی تذلیل کی جاتی ہے، کیا ایسے چینلز پر علماء کو جانا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بات پوری کرنے کا موقع ملے اور وہ علماء بھی باقاعدہ سمجھدار ہوں ماحول کو، کیونکہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، زمانے کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں کس طرح بات کرنی ہے، اگر لبرل نے کوئی بات کی ہے اس کا جواب ایسا دینا کہ وہ لاجواب ہو جائیں، اتنی اہلیت ہو اور مقصد ہو کہ پیغام حق بات کرنی، حق واضح کرنا ہے اور اس کی اہلیت ہو، تب تو اچھی بات ہوگی، تاکہ یہ کہ غلط خیالات کا جواب جائے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ نہیں ہے اور ٹی وی والوں کی پالیسی یہی ہے کہ جی تاثر دکھانا ہے، لبرل حاوی ہو رہے ہیں، علماء جواب نہیں دے پا رہے یا ان کی گفتگو کاٹی جا رہی ہے، تو وہ بہت بری بات ہوگی۔ اس کا مقصد دین کی ایک طرح سے توہین کرنا، اور دین کی توہین کرنا بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو میں ان جانے والوں سے بھی کہوں گا لائیو پروگرام میں جائیں، اگر ریکارڈنگ ہے تو ریکارڈنگ کے لیے بڑے آرام سے قینچی چلا لی جاتی ہے، کسی کی کوئی بات کاٹ دی، کسی کی کوئی کاٹ دی، آپ بعد میں لاکھ چیختے رہیں، وضاحتیں دیتے رہیں، جو انہوں نے چلانا ہے چلا دیں۔ اسی لیے میں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، میں ریکارڈنگ نہیں دیتا، کیونکہ اس میں وہ جو چاہیں اپنی مرضی کے جملے چلا لیں، باقی کاٹ دیں۔ لائیو ہوگا تو کاٹ تو نہیں سکیں گے نا، آپ کی بات جائے گی۔ تو اگر ایسے چینلز ہیں اور ان کا مقصد اچھا نہیں ہے تو پھر ایسے پروگرام بھی نہیں ہونے چاہیے، اور لوگ دیکھنے والے بھی خاص طور پر پاکستان میں ہیں تو پیمرا کو بتائیں کہ جی یہ چینل فرقہ واریت چاہ رہے ہیں یا لادینیت چاہ رہے ہیں، تو شکایتیں کریں۔ اگر آپ شکایت نہیں کریں گے تو پھر یہ سلسلہ نہیں رکے گا، تو آپ شکایت کریں، احتجاج کریں۔ آپ لوگ خاموش رہتے ہیں، برائی پھیلتی ہے، تو یاد رکھیے احتیاط کرنی ہے۔ جعفر آباد بلوچستان سے امجد علی چشتی صاحب کے سوالات
ان کا پہلا سوال کہ اسلام میں صلہ رحمی کا سختی سے حکم ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کے قریبی عزیز آپ کو جان کا خطرہ ہے اور عزت کا بھی خطرہ ہے، تو کیا اب اس کا کیا حکم ہوگا پھر؟ عزت نفس، میں نے پہلے یہ باتیں بہت تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے شرعی طور پر عذر ہونا، عذر کا مطلب ایسی وجہ ہے شرعی، اس میں آپ قطع کر سکتے ہیں تعلق۔ مثلاً آپ کے کسی رشتہ دار کا عقیدہ بگڑ گیا، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں باز آیا، یا وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس نے غلط کیا ہوا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ ہٹتا آگے، تو ایسے شخص سے قطع تعلق۔ مثلاً قادیانی ہو گیا، یا قادیانی سے اس نے شادی رچا لی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ تو شرعی وجہ ہو تو قطع تعلق۔ اب عزت نفس مجروح ہو رہی ہے مسلسل، اور آپ کہہ رہے ہیں جان کا خطرہ ہے، ایسی دشمنی کیوں ہو گئی؟ کوئی رشتے ناطے کا مسئلہ ہوا یا جائیداد کا مسئلہ ہوا؟ تو اگر ایسی کوئی بات ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ہے یہ اس حد تک چلا جائے گا، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اپنی نیکی دکھا کر اس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کریں، لیکن آپ کے لیے واقعی صورتیں ثابت ہیں تو آپ قطع تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن اس درمیان کوشش کرتے رہیں کہ اس کو اگر غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے، یا اس کی دشمنی محبت میں بدل جائے۔ اس کے باوجود نہیں ہوتا، مثال کے طور پر میں کسی کو سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتا، 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار 10 بار، تو اب میں اس کو سلام نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ تو جو سلام کا جواب نہیں دیتا تکبر کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو اب میں اس کو سلام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حکم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکم ہے۔ کوئی تکبر سے پیش آ رہا ہے اور آپ بھلے جتنا مرضی کر لیں، اس کا تکبر نہیں جاتا، تو اس کے ساتھ میں تکبر کروں تو اس سے مجھے ثواب ملے گا، حالانکہ تکبر نہیں ہونا چاہیے مگر اس کے علاج کے لیے۔ تو جو ایسی صورت بن جائے تو پھر قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ روم کا رجحان ہے، ایسی صورت میں رفع حاجت اور غسل کے لیے مانگے جانے والی دعاؤں کی کیا ترتیب ہوگی؟ جی، جو الفاظ ایسے خاص طور پر وہ زیر لب اندر ہی اندر دل میں پڑے جاتے ہیں خاص طور پر، اور یہ ہے نا کہ دونوں حصے الگ ہوں، یعنی وہ ٹوائلٹ کا تھوڑا سا حصہ الگ ہو، دونوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، تو وہاں آپ دل ہی دل میں پڑھیں گے، آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا، کیا فرض نماز تنہا پڑھنے والا اقامت کرے گا؟ آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے، کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد سے مشتاق احمد صاحب کا سوال کہ اسلام میں عورت کا نامحرم مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا کیسا ہے؟ اگر جان پر بن جائے، ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی اور معالج موجود نہیں ہے، جس طرح باہر کے ملکوں میں گائناکالوجسٹ زیادہ تر مرد ہیں، عورتیں آتی نہیں اس فیلڈ میں، اور آپ نے مسلمان عورتوں کو پڑھایا بھی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے آئیں اس فیلڈ میں، تو ایسی کو مجبوری ہو جائے، جان پہ بن گئی ہے، جان بچانا فرض ہے، تو ایسی مجبوری میں وہ بھی یہ نہیں ہے کہ پورا برہنہ کیا جائے، صرف اتنا حصہ کہ جہاں علاج کرنا ہو وہ مجبوری ہوگی، مجبوری کے علاوہ نہیں اجازت ہوگی۔ مثلاً یہ کہ فیمیل ڈاکٹر موجود ہے لیکن میل کے پاس کیوں جا رہی ہے پھر؟ تو وہ مجبوری اگر ہے کہ کوئی نہیں ہے اور جان بچانے جان کا مسئلہ بن گیا، وہ حکم اور ہے۔ سید شہباز بخاری صاحب کا سوال، سنت موقدہ چھوڑنے والا کیا ہمیشہ فاسق کہلائے گا؟ یعنی بالکل نہیں پڑتا، یہ کہ کبھی چھوڑ دی کبھی نہیں چھوڑی، ایک ہے مستقل چھوڑنا، وہ غلط بات ہے، اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں، ایک عذاب ہوتا ہے، ایک عتاب ہوتا ہے۔
ہمیں دونوں سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. عنبر مشتاق احمد صاحبہ کا سوال کہ ماں باپ اولاد کو شفقت محبت سے محروم رکھتے ہیں اور باہر والوں سے ان کا سلوک بہت اچھا ہے، تو اب ایسے والدین کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر واقعی ایسے ہیں، ہوں گے، ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے، کچھ اچھے کم اچھے. بہرحال والدین ہیں تو والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی دلجوئی بہت اچھی بات ہے. بلکہ ایک حدیث شریف ہے، وہ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفرح، فرحت والا گھر. ان میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں. خوش رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی ناجائز فرمائشیں بھی پوری کر رہے ہیں، نہیں، ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں. تو شفقت نہ کرنا اور ماں باپ ہوں، یہ دو عجیب سی باتیں ہیں. تو اگر واقعی ایسے لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے، اپنے بچوں پر مہربانی نہیں کرتے، دوسروں پر کر رہے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے اوپر وبال لے رہے ہیں. اس کے وہ جواب دہ ہوں گے، اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہ گناہگار ہوں گے. اگلا سوال طارق صاحب کا ملتان سے. کوئی اگر یہ کہے کہ ہم پر قربانی نہیں، ہمارے پاس سونا یا چاندی نہیں، صرف پیسہ اور پلاٹ ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ اور والد کی وفات کے بعد جو وراثت کا حصہ ملا تو کیا اس میں بھی سب پر قربانی ہوگی؟ آپ لوگ شریعت کے بارے میں تنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ باقی چیزوں کے لیے آپ کے پاس یہ عذر، یہ بہانے نہیں ہوتے. آپ کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، نقدی ہے، پلاٹ ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ قربانی کیوں؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ کے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس کے دیے ہوئے میں سے سال میں اس کی راہ میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ تنگ دل ہو رہے ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ پر مہربان ہو، آپ اسے ناراض کر رہے ہیں. حدیث شریف ہے جس میں قربانی کی طاقت ہو اور پھر وہ نہ کرے، اتنی گنجائش ہو، اس کے پاس وسعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس پر قربانی ہے، وہ نہیں کرتا، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حدیث شریف ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ بہت پسندیدہ جو اس کی راہ میں قربانی کے لیے خرچ کیا جائے. تو یہ بہانے جو ہیں، آپ کے وقت گزر جائے گا، مگر آپ پر کتنا وبال رہے گا، آپ کتنے محروم رہیں گے، یہ آپ سوچ لیجئے گا. انجم دیسائی صاحب کا سوال، کیا بینک سے مارٹگیج پر گھر لینا جائز ہے؟ باہر کے ملکوں میں اگر آپ ہیں، غیر اسلامی ملک ہے، اور آپ کو اکٹھی رقم کر کے خریدنے کا اختیار نہیں ہے، وہاں پر جو قانون ہے مجبور ہیں آپ، تو آپ کوشش کریں گے اس میں کم سے کم عرصہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ رہے، آپ کسی طرح جلد اس کو کلیئر کیجئے گا. لیکن اپنے ملک میں ہیں اور آپ کو سہولت ہے تو پھر آپ کیوں مارٹگیج کرا رہے ہیں، کیوں گروی رکھوا رہے ہیں یہ چیز؟ یہاں تو یہ نہیں ہے پابندی، وہاں ہے کہ جی آپ اکٹھی رقم کہاں سے آ گئی، آپ کے لیے مشکلات ہو گئیں. تو قانون دیکھ لیجئے جہاں ہے. آپ کے پاس واقعی وہ مجبوری ہے تو اور بات ہے، مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں اپنی وہ سہولت بنا رہے ہیں، اس کے آپ جواب دیں ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے. ام شہباز صاحبہ کا سوال، درزی سے کپڑے جو سل کر آتے ہیں خواتین کے، تو کیا انہیں دھو کر پہننا چاہیے یا بغیر دھوئے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ دھو لیے تو نئے کیسے شمار ہوں گے، وہ دکھانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ صاف ہیں، پاک ہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شبہ ہے تو دھو لینا بہتر ہے.
ملتان سے محمد شعیب صاحب کا سوال کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ بیٹا ہوا تو اس کو حافظ بناؤں گا، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ لگ رہا ہے نہیں بنا سکوں گا، تو اب منت کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں بنا سکوں گا؟ کیا حالات ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ آپ بچے کو پڑھا نہیں رہے، بچہ پڑھ نہیں رہا، آپ نے کوشش پوری کی، کیا بات ہوئی؟ کون سے حالات ہیں؟ ان کی وضاحت کریں۔ ہاں یہ کہ آپ نے توجہ نہیں دی، بچہ بگڑ رہا ہے، اب ادھر آ نہیں رہا، یا یہ کہ آپ وہ ادھر اس کو وہ بھیجنا نہیں چاہ رہے کہیں جا کے پڑھے، یا کسی کو آپ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ یہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، کوشش کریں۔ حالات پہلے بتائیں، ایسے کون سے حالات ہو گئے؟ اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگلا سوال فرقان محمود صاحب کا، جنت نام رکھنا کیسا ہے؟ شوق سے رکھیں، سلوک بھی اچھا کیجیے گا، تربیت بھی اچھی کیجیے گا۔ چکوال سے جمیلہ صاحبہ کا سوال کہ آج کل سوشل میڈیا پر جسے دیکھو پیار اور محبت میں پڑا ہوا ہے، جو ہم کبھی ڈراموں اور ناولوں میں پڑھا کرتے تھے، اب وہ عملی زندگی میں بھی ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو کچھ کہا جائے تو جواب ملتا ہے کہ محبت پہ تو کائنات کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو پیار و محبت کے نام پر اب یہ بے حیائی اور فحاشی بہت بڑھ گئی ہے، اور محبت صرف حسن کی تعریف و تحسین تک رہ گئی ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت ریسرچ کی، لیکن تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی، رہنمائی فرمائیے۔ جواب انہوں نے خود دیا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی بنیاد محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت سکھائی ہے؟ آلودگی والی؟ اور یہ لڑکی لڑکے کی محبت، کیا اس کو اس پر قیاس کریں گے؟ سوچنا چاہیے۔ باقی یہ جو آپ کو ڈرامے دیے جا رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں آپ کو ناول اسٹوری دی جا رہی ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہیری پاٹر پڑھیں گے، لیکن یہ کہ قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ کامکس پڑھیں گے لیکن یہ کہ نعتیں نہیں پڑھیں گے، وہ کارٹون، یہ سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اور ڈراموں میں یہ جو آپ کا ٹرینڈ بدلا ہے نا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مشن ہے، قوم کو اندر سے غیرت نکالو، نیکی کا احساس نکالو، باقاعدہ پلاننگ ہے، اس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ڈرامے آپ کو پتہ ہے سستے تو بنتے نہیں ہیں، کرائے کی جگہ ہوتی ہے، فرنیچر ہوتا ہے، کیمرہ مین ہوتے ہیں 100 قسم کے، کیونکہ ٹی وی اسٹیشنز میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں پتہ ہوتا ہے کہ جی باقاعدہ اب آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، وہ روزوں میں جناب باقاعدہ عید کے لیے ڈرامے تیار کر رہے ہیں، اس میں روزے بھی نہیں رکھتے وہ، تو یہ باقاعدہ پیسے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ یہ ٹرینڈ بناؤ، لوگوں کے رجحانات بدلو، اس کو ذہن سازی کہتے ہیں، یعنی آپ کو ٹرینڈ کرنا، آپ کا مائنڈ سیٹ بدلنا، تو یہ سازشیں ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ آپ حرف و لفظ سکھانے پہ لگے ہوئے، تربیت دیں، تربیت کا مطلب ٹریننگ، ان کو ادب، آداب، بول چال، میل جول، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سلیقے، یہ چیزیں سکھانی ہیں ماں باپ نے۔ نہیں سکھائیں گے تو ٹی وی اور انٹرنیٹ نے جو تباہی پھیلانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو وہ یعنی ہم لوگ جن باتوں کو چھپ کر کرتے تھے کہ وہ کھلے عام کی جاتی ہیں، اور اس پہ شرم بھی نہیں ہے، کوئی حیا بھی نہیں، تو یہ باقاعدہ مشن ہے، مشنری یہ کام ہو رہے، اور غیروں کی طرف سے کہ تاکہ یہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اسمارٹ فون دے دیا، آپ کی بہن بیٹی جوان کیا کچھ کر رہی ہے آپ کو نہیں پتہ، پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ بچوں کو اب آپ ان سے فون چھین کے دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ ان کے سامنے دیکھتے ہیں، بچے تو لازمی بات ہے جو دیکھیں گے وہ کریں گے، اور ان کے آج کل کے بچے آپ سے زیادہ اس معاملے میں ذہین ہوتے ہیں، اور جناب کھٹا کھٹ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، کم سن بچے نے جناب فون پہ آرڈر بھی دے دیا تھا آن لائن، چیز لاکھوں روپے کی گھر آ گئی تھی، وہ باہر کے ملک میں ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو یہ آپ تربیت پر دھیان دیجئے، حلال کمائی پہ دھیان دیجئے، دین پر دھیان دیجئے۔ ہمارے ماں باپ لاپرواہ ہو گئے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔
وہ باپ کمانے میں لگ گیا، ماں سوشل ورک میں لگ گئی یا کسی اور اس میں لگ گئی، بچے آیاؤں کے حوالے کر دیے، یہ آیا ہے، یہ میڈ ہے، وہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، نتیجے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اسلام سے وابستہ رکھے اور ان کے اندر توفیق دے اللہ کہ یہ اپنے دین سے زیادہ وابستگی اختیار کریں۔ آمین۔ سلمان صاحب کا سوال: اگر یہ ڈر ہو کہ بارش کا پانی کھڑا ہو جائے گا تو کیا قبر کو 40 دن سے پہلے پکا کروا سکتے ہیں؟ ایک قبر کا اندرونی حصہ ہوتا ہے جس میں آپ جسم رکھتے ہیں، جس کو آپ باڈی کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں۔ بہرحال باڈی جو رکھی نا، اوپر آ گئے، آپ کے سلیب آ گئے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ قبر کی، یعنی آپ اس کو کہیں گے نشان کہہ لیں، کچھ لوگ اس کو تعویذ کہتے ہیں، وہ قبر اس کے اوپر جو ہے وہ 3 دن کے بعد آپ پکا کر سکتے ہیں۔ دفنانے کے 3 دن کے بعد آپ اس کو، تاکہ یہ کہ اس کے اندر پانی نہ جائے یا اس کی آپ حفاظت، کیونکہ آج کل قبرستان میں گورکن دیکھتے ہیں کہ جس قبر کو کوئی نہیں پوچھتا وہ اس کو صاف کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہیں، جبکہ انہی مسلمانوں کے لیے غیر ملکوں میں باقاعدہ جگہ دی جاتی ہے قبروں کی، اور وہاں ترتیب ہوتی ہے۔ خود مسلمان کہلانے والے جو کر رہے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیں۔ یہ کیا بولوں میں، کس درد کو بیان کروں۔ ہم لوگ واقعی اب نام کے مسلمان ہیں، ہمیں عملی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں مرنے کا، خدا کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ آمین۔ مشتاق احمد صاحب کا سوال کہ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک فتویٰ گزرا کہ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے جو کمائے جانے والے پیسے ہیں وہ حرام ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ خالصتاً اسلامک کانٹینٹ پر کام کرتے ہیں تو ویسی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ جس نے فتویٰ دیا ہے اس کے فتوے کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے اتنے ہی الفاظ ہیں کہ جی سوشل میڈیا کی کمائی حرام ہے؟ کیا اتنے ہی الفاظ ہیں؟ میرا خیال ایسا کوئی مفتی نہیں ہوگا۔ جب تک اس کے پورے الفاظ واضح نہ ہوں میں اس فتوے پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اپنے طور پر سوال کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایسی ایپس جو دھوکہ دے کر کی جائیں، جن میں دھوکہ پایا جائے، دوسرے کا حق مارا جائے، یا کوئی غلط گیم ہے، یا اس سے کوئی غلط چیز پھیل رہی ہے، یا ایسا کوئی سلسلہ جس میں جوا ہے یا سود ہے، وہ کمائی بلا شبہ حرام ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ تو کسی کے فتوے کا جب ذکر کریں نا تو پورا فتویٰ پیش کریں، غلط فہمی کی کوشش نہ کریں۔ ذمہ دار مفتی ہوگا تو سوچ سمجھ کے بات کرے گا، مفت کا مفتی ہوگا تو جو چاہے گا کہے گا۔ سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا سوال: ذبح کیا گیا جانور کا پیٹ چاک کر کے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کے بچے کو بھی ذبح کرنے کی کیا حکمت ہے اسلام میں؟ آپ نے پورا جانور قربانی کے لیے لیا، تو جب پورا جانور لیا تو چونکہ وہ اس میں شامل ہے اس کو بھی قربان کرنا ہوگا۔ ہم اس کو یعنی اپنے طور پر پالنے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پورا جانور اب وہ اس میں شامل تھا، اس لیے یہ مختصر جواب۔ ارسلان نذیر صاحب کا سوال کہ میں کووڈ میں مبتلا ہوں، اس سے شفا کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی دعا بھی دوا بھی۔ کلونجی جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے نا، اس کا چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ چائے کے چمچ کا 1/3 یا 1/4 روزانہ منہ میں لیں، اچھی طرح چبائیں۔ کھجور ضرور کھائیں۔ پودینے کا قہوہ گرم وہ بھی پئیں۔ غرارے کریں بار بار، اور بھاپ اسٹیم جو ہوتی ہے یہ کریں۔ بہت جلد یہ وائرس جب تک یہ پھیپھڑوں پر اثر انداز نہیں ہوتا،
آپ اس سے بہت جلدی بچ جاتے ہیں. جب یہ پھیپھڑوں پہ اندر یعنی لنگز پر اثر انداز ہو جائے تو پھر آپ کو دیر لگتی ہے. تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. باقی پڑھنے کے لیے آیات شفا، درود شفا، خاص طور پر وہ جو ہے لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ بہت قیمتی دعا ہے. ترجمہ اگر آپ کو نہیں معلوم بتا دوں کہ میرے لیے 5 ہیں. ان کے ذریعے توڑ دینے والے بخار اور بیماری کو دور کر دے مجھ سے. وہ 5 کون ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت علی، وہ حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین. یہ کتنے پیارے نام ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول. اسی طرح میں نے اپنے ویب پیج پر اور فیس بک پیج پر دعائیں لکھی تھیں. جب یہ شروع ہوا تھا بہت سی دعائیں لکھ دی تھیں. وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں. قرآن کی تلاوت کر لیں جتنی آپ سے ہوتی ہو. 1 پارہ نہیں پڑھ پاتے 10 آیتیں روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. اسامہ ملک صاحب، آپ نے عید غدیر کے حوالے سے پوچھا. نشست کی ابتدا میں پہلا یا دوسرا سوال تھا، علامہ صاحب نے اس کا مفصل جواب دیا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. فقیر قادری صاحب کا سوال، ان کا پہلا سوال کہ احتلام کی صورت میں اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پاکی کیسے حاصل کی جائے اور کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ جن کپڑوں میں ہوا ہے ان کپڑوں کو جتنا آلودہ حصہ ہے وہ آپ کو دھونا ہے، لیکن پانی نہیں ہے تو آپ کو پانی تک پہنچنا ہے. تاخیر نہیں کریں بلا وجہ. مجبوری ہے تو جتنی دیر آپ کے پاس نہیں ہے پانی آپ اس وقت تک مجبور ہیں. لیکن یہ کہ ایسی مجبوری آج کے دور میں نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جائیں پانی اور کہیں نہ ملے. پرانے وقتوں میں آپ سفر میں تھے، جنگل میں تھے، پانی نہیں ملتا تھا. اب تو آپ کو اپنے گھر میں نہیں ہے، پڑوس میں مل جائے گا، مسجد میں مل جائے گا، کسی اور جگہ مل جائے گا. تو تاخیر نہ کریں جتنی دیر تک آپ. اب یہ کہ اگر آپ کو پانی مل گیا تو آلودہ حصے کو کپڑوں کے دھوئیں گے اور خود کو بھی طہارت پہنچائیں گے. بالکل نہیں مل رہا پانی، دور دور تک نہیں ہے، اس وقت تک آپ مجبور ہیں. اس میں صرف یہی ہے کہ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں مانتا کہ آج کے دور میں ایسی صورت ہو سکتی ہے. ان کا دوسرا سوال کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر نام بڑا ہے، اس میں سے ایک نام خاص ہے اور وہ اسم ذات ہے اللہ. بس اس کو پکارنے کا کوئی خاص انداز ہے، یہی اسم اعظم ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، سارے بڑے ہیں، مگر ان میں ایک خاص ہے جس کو عطا ہو جائے اس کے اندر روحانیت آتی ہے، وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتا. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہمیں سچے ایک مرتبہ آپ کے اندر سے سچا اللہ کا لفظ نکلے گا نا، بیڑا پار ہو جائے گا. ہم لوگ پکارتے ہیں مگر کیا کہوں، حاضر دماغ نہیں، دل حاضر نہیں، یا صرف پکار رہے ہیں، یقین کی وہ دولت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور شفا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط لفظ بولنے کا اثر ہوتا ہے تو رب کا نام لینے کا اثر نہیں ہوگا. کچھ کہتے ہیں نا نام لینے سے کیا ہوگا. میں کسی کو کوئی غلط لفظ کہہ دوں اس پر کتنا اثر ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کھول جاتا ہے. تو اچھے لفظ اور پھر خاص طور پر اللہ کا نام لوں گا تو اچھے اثرات نہیں آئیں گے. تو ہمارے اندر کمی ہے، اس نام میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. لائیو اسٹریم چاہے ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ اگلی نشست سے پہلے لکھ سکتے ہیں، یا پھر پیج ان باکس کے ذریعے یا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اگلے نشست سے پہلے سوالات اپنے جمع کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام سوال کی ابتدا میں ضرور لکھیں. حنزلہ خان صاحب کا سوال،
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی تاریخ بتا دیجیے۔ 9 ذی الحجہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 9 محرم 9 ذی الحج، حضرت مسلم بن 9 ذی الحج غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے 8 یا 9 ذی الحج، مجھے اس طرح یاد ہے، یعنی حج کا دن تھا، ادھر لوگ حج کر رہے تھے اس دن ان کی شہادت، جتنا مجھے یاد ہے۔ جی ہم ان تمام افراد کیونکہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس دن حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا اسی دن امام علی مقام نواسہ رسول مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، تو میرا خیال 9 ذی الحج مجھے صحیح یاد پڑتی ہے، 8 یا 9 ذی الحج میں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد اکرام شریف صاحب، سید رامش صاحب، فوزیہ صاحبہ، محمد راشد صاحب، شہباز صاحب، عالیہ راشد صاحبہ، علی حیدر صاحب، حامد علی عثمان صاحب، وسیم صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، اسد صاحب، محمود خان صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، جاوید احمد صاحب، عمران چودھری صاحب، محمود احمد نواز صاحب، حنزلہ خان صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، ملک کامران صاحب، محمد سلیم صاحب، شرف الدین ابراہیم مومن صاحب، محمد طارق عبدالغفار صاحب، مصور نیاز صاحب، خالد سیفی صاحب، محمد صادق مہر صاحب، شاہد محمود چشتی صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، راجہ احتشام علی چشتی صاحب، جنید صاحب، مشتاق احمد صاحب، مجتبیٰ میر صاحب، آصف فاروقی صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، عنبر مشتاق احمد صاحبہ، راجہ عثمان صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، ارسلان نذیر صاحب، عاصم حیدر صاحب، حنا حیدر صاحبہ، فقیر قادری صاحب، اسامہ ملک صاحب اور امین بیگ صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ 2 باتیں، پہلی بات یہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس وقت جو سربراہ ہیں یو ٹرن خان صاحب، انہوں نے کل ایک مغربی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی کہی ہوئی بات کو رد کر دیا ہے، ڈینائی کر دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی بات کو سیاق و سباق، سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں سے کوئی چیز لے لی، آگے پیچھے چھوڑ دی، اس سے ہٹ کر بیان کیا گیا۔ خان صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، بے وقوف ہیں لوگ، ذہنی طور پر صلاحیت نہیں رکھتے۔ خان صاحب نے اپنی بات، اپنا بیان کیوں بدلا سمجھ میں آتا ہے، وہ بتائیں نہ بتائیں سمجھ میں آتا ہے۔ ان کو کن کی خوشنودی چاہیے، کن کو راضی کرنا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفوں کو، دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے میں منافقت کہوں، بزدلی کہوں، دنیا پرستی کہوں، مفاد پرستی کہوں، اقتدار کی ہوس کہوں، کیا کہوں؟
جو بات انہوں نے پہلے کی تھی بالکل صحیح کی تھی کہ عورت کم لباس یا بے پردہ ہوگی تو وہ مرد کے لیے تحریک کا سبب بنے گی. میں نے لفظ تحریک کہا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے. وہ دعوت دے رہی ہے، وہ چاہتی ہے اس کی طرف اچھی نظر نہ اٹھے، میلی اٹھے، ورنہ اس نے اپنے آپ کو کیوں کم لباس کیا ہے؟ جسم کا حصے جو چھپانے تھے کیوں نہیں چھپائے؟ خان صاحب، ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں، اور لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے. کائنات کی محترم خاتون میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا ذکر آپ نے بھی سنا ہوگا. ان کی چادر کو بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، ان کے کفن کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. آپ جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں قرآن نے صاف بیان کر دیا، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. قرآن نے واضح کر دیا، یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کی بات نہیں بدل سکتی. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کرسی کتنے آئے کتنے گئے، جو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے نا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، نام و نشان نہیں. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مغرب کو بہت جانتا ہوں. صرف آپ ہی جانتے ہیں نا، مغرب میں اور تو کوئی رہا ہی نہیں ہے، کوئی اور تو گیا ہی نہیں ہے، صرف آپ ہی رہے ہیں. جس مغرب کی آج وہ مغرب بھی وہ نہیں ہے. تبدیلیاں ہر معاشرے میں آتی ہیں. آپ نے عورتوں کو بے پردہ کرنا، آپ کے ہاں آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں. شاید آپ کو معلوم ہوگا، شاید اگر آپ اپنی اہلیہ سے واقف ہیں تو وہ پردہ کرتی ہے. لیکن آپ کے ٹیلی ویژن پر، سرکاری ٹیلی ویژن پر جو لڑکی آتی ہے وہ دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی ہے. اس سے دوپٹے کا بوجھ بھی برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کروایا گیا ہے. تو آپ نے اگر غیروں کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے تو ہمیں معلوم ہے آپ کی کیا مجبوری ہے، وہ بھی جانتے ہیں ہم. آپ ان کو خوش نہیں رکھیں گے آپ کا اقتدار نہیں رہے گا. آپ کو انہیں راضی کرنا ہے، آپ کو اللہ رسول کو تو راضی نہیں کرنا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی رکھو. مگر یہ بات مومنوں کے لیے کہی گئی ہے، یو ٹرنز کے لیے نہیں جو بدلتے رہتے. وہ 126 دن آپ کو یاد نہیں ہے، پوری قوم کو یاد ہے. بجلی کا بل جلایا تھا نا آپ نے، سول نافرمانی کی باتیں کی تھی نا آپ نے. آپ ہی کے صاحب کہتے تھے نا کہ پیٹرول پہ اتنا پیسہ مہنگا ہے تو یوں ہے اور وہاں. آپ ہی کہتے تھے نا جی میں کابینہ چھوٹی سی، آج 53 ممبر، ایک اور اضافہ کر لیا آپ نے ساری. آپ کس بات پہ قائم رہے ہیں؟ اور ریاست مدینہ کا لفظ بول کے آپ نے جس طرح توہین کی ہے شاید آپ کو معلوم نہیں. بہرحال یہ زمام اقتدار، زمام کا مطلب رسی، اقتدار کی رسی کب آپ سے چھنے گی آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. مگر آپ نے دین میں دخل دے کر اور آپ کی حکومت نے نبی کے غلاموں کو تنگ کر کے جو کچھ وبال اپنے اوپر لیا ہے آپ کو کبھی عزت سے یاد نہیں کیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی کے غلاموں پر سینوں پہ گولیاں چلائی گئیں، آپ نے اس پہ کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. آپ 126 دن تک ٹی وی پہ حملے کریں، جو بھی کچھ کریں وہ سب درست.
کوئی نبی کی عزت کے لیے نکلے تو آپ اسے بغاوت، غداری اور جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، یاد رکھیے گا، جواب سوچ کے رکھیے گا، اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ اس ملک سے اگر اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں تو سن لیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو آپ نہیں بدل سکیں گے۔ لبرلز کتنے ہوں گے، قادیانی کتنے ہوں گے آپ کے ہم نوا بننے والے، مگر نبی کے غلاموں کی تعداد آپ ختم نہیں کر سکیں گے، نہ ان کے جذبے آپ ٹھنڈے کر سکیں گے۔ آپ اپنے لیے کیا تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو۔ ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ نبی کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ بات آپ کو کہنی تھی، کیونکہ آپ نے کہی یہ یو ٹرن آپ کے جتنے بھی ہیں آپ کے لیے اچھی بات نہیں، کسی اچھی طرف یو ٹرن لیتے، آپ ڈٹ کے کہتے کہ ہاں جی، اور یہ فیکٹ ہے۔ ننگا گوشت رکھا ہو، ڈھکا ہوا رکھا ہو، دیکھ لیجئے مکھیاں کس پہ آئیں گی۔ ایک ٹافی رکھ دیجئے آپ بغیر اس کے ریپنگ کے، پنی کے رکھ دیجئے، دیکھ لیجئے۔ ریپ اور ریپ کے لفظ قریب قریب کے ہیں، یہ بھی ذرا سوچئے گا۔ آپ کے ملک میں کرسیوں کو تو ڈھانکا جاتا ہے، کرسیوں پہ بیٹھنے والی جو ہیں وہ نہیں ڈھانک رہی اپنے آپ کو، تو وہ اپنی عزت نہیں کرائے گی۔ وہ ذمہ دار ہے، آپ کہتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم مجرم ہیں کہ ہم آواز حق لگا رہے ہیں، گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، مگر آواز حق۔ خدا را اس ملک سے فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو دور کیجیے، اس کے لیے راستے ہموار نہ کیجیے، بڑی مہربانی۔ بنگلہ دیش میں محدث اعظم پاکستان استاذ العلماء حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی، ان کے اولین شاگردوں میں سے جو بریلی میں ان سے پڑھتے تھے، حضرت مولانا مفتی محمد ادریس رضوی صاحب 100 سال کی عمر پا کر 2 دن پہلے بنگلہ دیش چٹاگانگ میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، بڑے پیارے، سادہ سے، مگر ماشاءاللہ بڑے عالم تھے، فاضل تھے۔ ادھر برطانیہ میں استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبد المالک لقمانوی صاحب، وہ بھی 100 سال کی عمر پا کر انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق کھلا بٹ ہری پور ہزارہ کے قریب وہاں سے تھا۔ برطانیہ میں ان کے صاحبزادگان، یہاں ان کے ادارے، بہت خدمات انجام دی مسلک حق کے لیے انہوں نے۔ ان ہستیوں کا انتقال ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے پیارے محترم الحاج حضرت پیر محمد قاسم زلگاؤنکر اشرفی، ایک دن ان کی بہو گئی، اگلے دن ان کی اہلیہ گئیں، اور ایک ہفتے بعد ان کے جوان بیٹے، عالم بیٹے مولانا محمد محسن اشرفی انتقال کر گئے۔ 3 موتیں ایک ہفتے میں۔ اس گھرانے کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر بھی دے، اور ان تمام وفات پانے والوں کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ چوتھی لہر کا تذکرہ چھیڑ کر پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ دنیا بھر میں بہت زیادہ اس کورونا کی وبا سے جو متاثرین ہیں، احتیاط کیجیے، اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ یہ اور بات ہے کہ یورو کپ 1 لاکھ آدمی بغیر SOPs کے دیکھے کچھ نہیں، لیکن کعبۃ اللہ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہماری شامت اعمال۔ ابھی محرم آئے گا،
لیکن عاشورے سے پہلے کچھ پابندیوں کی توقع کی جا رہی ہے کہ سخت لاک ڈاؤن، لیکن عاشورے پہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، تو احتیاط کیجیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے لیے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔